لیکن دنیا اس کے اوپر بڑی بات کر رہی ہے کہ آبجیکٹیوز بیسیکلی ہیں کیا، کیونکہ ہم نے امریکہ کا ہسٹری دیکھی ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا ضرور اپنے پرسپیکٹیو اس سے شیئر کریں، اور دوسرا یہ کہ کیا جو ہے اکانومی کے اوپر ساری دنیا کی اس کے اوپر افیکٹ ہوگا. پہلے آبجیکٹیو سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے اکانومی کا افیکٹ پوچھا ہے. دیکھیں یہ جو ہم کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم صرف اس کی ایک لیئر دیکھ رہے ہیں. اس کا جو اصل امپیکٹ ہوگا وہ جیو پولیٹیکل ہوگا، کیونکہ ویسٹ ایشیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ جنگیں ایک سیز فائر کے ساتھ کبھی بھی کنکلوڈ نہیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ری الائنمنٹس ہوتی ہیں. اور اس جنگ کے بعد تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 3-4 دہائیوں تک بہت زیادہ اس کے ایفیکٹس آئیں گے، کیونکہ اب جو گلف اور مڈل ایسٹ کی عوام ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ان کے اور ایران کے درمیان میں ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسپریڈ کر کے کہ شاید وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط چیز ہے. یہ پروف ہو گیا ہے کہ وہ ٹارگٹنگ وہ کسی سویلین پہ نہیں کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جب بھی یہ کنفلکٹ ختم ہوگا، ہو سکتا ہے 10 دن میں ہو جائے، 15 دن یا 1 مہینے میں، لیکن اس کے بعد جو عوام ہے اس خطے کی وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی اس سازش کو بھانپ گئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ابراہم ایکارڈ کی طرف جا رہے تھے اس میں بہت مشکلات آئیں گی، اور شاید اس خطے کے عوام اور ان کے حکمرانوں کے درمیان میں ایک تھنکنگ کا ڈفرنس ہو جائے اس کے بعد. یہ تو میں نے آپ کو بالکل مختصراً بتایا کہ واٹ از لائکلی ٹو ہیپن. اور اکنامک ایفیکٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ بھیانک ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ 10 دن 15 دن یا 1 مہینے سے زیادہ کنٹینیو نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ لائک عراق ایران وار جو 8 سال چلی تھی، بیکاز اکانومیز بالکل بیٹھ جائیں گے. اور مڈل ایسٹ کو کولیپس ہوتا ہوا دیکھنا یہ یورپ اور امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، چاہے ان کی خواہش بھی ہو لیکن ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. سو وہ نہیں کریں گے، بیکاز اگر وہ کرنے دیں گے تو مڈل ایسٹ ان سے کہے گا کہ آپ اپنے اڈے اٹھائیں اور یہاں سے جائیں. وہ کبھی بھی یہ کرنا نہیں چاہیں گے. یہ تو اس صحیح. شاہ لحاظ سے صاحب، آپ بات کہ چونکہ اگر آپ پوچھتے اکانومی کے امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹریٹ آف ہارمز کا اس میں جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کا کنٹرول سنبھال لیں گے. از دیٹ پاسبل؟ کیا یہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں امریکہ اگر اپنی پوری قوت بحری قوت استعمال کرے گا، اس میں ان کے پاس جو 3-4 آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ ان کی میزائل جو ساحل پہ بیٹریز ہیں ان کو تباہ کر دے، ان کی ڈھونڈنے کی کوشش کرے مجد سب میرینس کو، ان کے بحری جہازوں کو کر دے. اور لیکن اس کے باوجود تو لیٹ سے بہت بھی میں اس کو گرانٹ کروں گا وہ 70% کنٹرول کر لے گا، لیکن جو 30% وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کی ڈیٹرنس اتنی ہے کہ کوئی اس کا چانس نہیں لے گا. ایکچولی اگر 5% بھی چانس ہو کہ آپ کا شپ ہٹ ہو سکتا ہے تو آپ نہیں لیں گے، اور ایران کے پاس اس سے کہیں زیادہ کیپیبلٹی ہے. آبدائے ہرمز کو تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ امریکہ اپنی مرضی پہ شپنگ کو نارمل حالات میں وہ کنٹینیو کروا سکے گا. اور چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امپیکٹ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا کہ اس کی وجہ سے چائنا کو آنا پڑے گا. اور ویسے بھی اب پوسٹ وار کے بعد دیکھیں چائنا کا انٹرسٹ ان لینس کو کلیئر کرنے کی وجہ سے کے لیے بہت زیادہ اہم ہو جائے گا. پاکستان، انڈیا، چائنا، ان سب کی اب یہ خواہش ہوگی کہ یہ ایریا جو ہے یہ کبھی بھی بلاک نہ ہو سکے، وچ مینس کہ اسٹیبلٹی ہو. اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایران انسٹیبل نہ ہو اور اس کی بیلکنائزیشن نہ ہو، ان شارٹ. ٹھیک ہے، چائنا فیکٹر پہ بھی ہم بات کریں گے. شاہد صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. اعجاز محمود صاحب، آپ چونکہ ریٹیلیٹ کرنے کی آپ بات کر رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریٹیلیشن کی پالیسی اختیار کی گئی ہے ایران کی جانب سے وہ افیکٹو ہے، یا پھر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے کہ سارے جو گلف کنٹریز تھے وہ بھی اس بات کے اوپر خلاف ہو گئے، کیونکہ بہت سے اسٹیٹمنٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر حملوں کے اوپر وہ خوش نہیں ہیں. دوسرا، میں کردش جو فورسز ہیں اس کے استعمال کے اوپر بھی آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی، کیونکہ طرح طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زمینی حملے کر دیے، امریکہ کی طرف سے دعویٰ ہے، جبکہ ان کی طرف سے ڈینائل بھی آ رہا ہے جو کردش فورسز ہیں. اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ پہلے میں آپ کے یہ عراقی کردش فورسز کا میں جواب دے لوں. دیکھیں یہ بالکل اٹ واز ون آف دیئر آپشن امریکن سائڈ پہ، کیونکہ یہاں پر رجیم چینج کے لیے جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں، جب تک اندر سے وہ جو 30% لوگ جو ایران کے موجودہ جو انقلابی حکومت ہے 79 سے، جو اس کے ساتھ الائن نہیں ہیں یا اس کے مخالف ہیں، وہ اکیلے خود کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ان کو سپورٹ چاہیے. امریکن شائع ہیں
کہ وہ اب کبھی بھی اس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ اپنے سولجرز بھیجیں. اور اس کے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ وہ کردش کو استعمال کریں، اور لیکن وہ کوئی اتنے سگنیفیکنٹ ابھی ان حالات میں شاید رول وہ بھی پلے نہ کر سکے. اب آپ کے سوال کے پہلے حصے میں دیکھیں، جو گلف کنٹریز کو اس میں سک ان کرنا یا امبرائل کرنا اس کانفلکٹ میں، وہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے. اگرچہ وہ اس پہ وہ اپنے دوسرے ملک جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں یا وہ اس کو جوابی کارروائی کا اندیا دے رہے ہیں، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے مطلب ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل ہے. اور ایران کی ڈٹرمنیشن کے آگے یہ ملک جو ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، لیکن ان کے اس طرح کی کامبیٹ ریڈینس نہیں ہے. ان ملکوں کی ساری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ اس کا انحصار اس ڈاکٹرین پہ تھا کہ آپ امریکہ سے اچھا اسلحہ خریدیں اور اس کے بعد امریکہ کو اڈے دیں، امریکہ یہاں بیٹھ کے آپ کو جو ہے سپورٹ کرے گا. کسی بھی حملے کی صورت میں آپ نے بس 24 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے جو ہے اپنا دفاع کرنا ہے، اس کے بعد امریکہ آ جائے گا. لیکن اب ایسا ہوا نہیں. تو وہ ان کی تربیت یا ان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ اس نہج پہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایران جیسی ریزیلینٹ یعنی قوم یہ سے وہی لڑ بات سکے. ہوئی جس کے بارے میں دنیا کوشچن کر رہی ہے کہ کوئی پلان ہی نہیں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اعجاز محمود صاحب، میں یہ ضرور چاہوں گی کہ چائنا اور رشیا کے رول کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس سچویشن میں وہ؟ دیکھیے، یہ اصل میں یہ اس جنگ میں اس چیز کو بڑی اب شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کا جو سوچ تھی اور جتنے انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں، چینلز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ سب یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب جب کہ امریکن مائٹ ڈیفینیٹلی ایروڈ ہو رہی ہے، بدقسمتی سے چین اور رشیا جو ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں یا ریلیکٹنٹ ہیں. چین کے صورت میں میں یہ کہوں گا خاص طور پہ، کیونکہ رشیا تو ابھی خود جنگ میں انگیجڈ ہے، کہ وہ اپنا ملٹری مسل جو ہے وہ استعمال کر سکیں. لیکن کسی نہ کسی سٹیج پہ چین کو کم از کم آگے آنا پڑے گا، کیونکہ چین ان کا گلف کے آئل کا سب سے بڑا یوزر ہے. ان کی پوری جو انرجی کی ریکوائرمنٹ کا 90% حصہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہو کے جاتا ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ریجن میں ڈسٹیبلٹی رہے، انسرٹنٹی رہے، اور وہ سونر اور لیٹر ان کو کسی نہ کسی لیول تک جو موجودہ ان کی انگیجمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی یہ اگر جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو وہ اس کا اس پورے خطے کی بلکہ گلوبل اکانومی میں تباہی آ جائے گی. ہم ایک بڑی ریسیشن کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں. یہ اور ایک یقینی دن جو طور پر ہے نہ تو خطہ اور نہ ہی دنیا اس اقتصادی بوجھ کو برداشت کر سکے گی جو اس تنازع کی صورت میں بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے.